but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame, but السلام علیکم میرے سوشل میڈیا کے ساتھیوں، مدبر خان آپ کو سلام کرتا ہے۔ آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ آپ خود سوچیں گے کہ یہ واقعی بہت کارآمد اور قابل غور ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو پھر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے، ایک ڈیفرنٹ فیز ہوتی ہے۔ ایک وقت میں آپ بچے ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، اور پھر آپ ایک ریٹائرڈ لائف میں آ جاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں لائف میں جب وہ ریٹائرمنٹ میں آتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ لائف تو ابھی ہماری شروع ہوئی ہے۔ پہلے تو ہماری اتنی کمٹمنٹ تھی، ہمارے اوپر اتنی ذمہ داریاں تھیں، ہمارے اوپر شروع سے ایک بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ بچپن ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر اسکول کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، آپ نے اسکول کے لیے تیار ہونا، اور پھر ایگزام کا ٹینشن، اور پھر اس طرح بہت ساری مسائل ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو جاب تلاش کرنی ہوتی ہے، یا پھر آپ کا اگر کاروباری فیملی ہے تو پھر آپ نے بزنس میں اپنا کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کی شادی ہو جاتی ہے، پھر شادی میں بیگم آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، پھر بچے آ جاتے ہیں، پھر آپ کی ساری توجہ اور شروع کا تھوڑا سا ہنی مون کا پیریڈ بنا کے، اور جو وہ آپ کے صحیح زندگی کے دن ہوتے ہیں جب آپ زندگی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اولاد کی نعمت دیتا ہے۔ تو پھر آپ کی اولاد ہو جاتی ہے، بیٹا بھی آ جاتا ہے، بیٹی بھی آ جاتی ہے، اور پھر آپ کی آہستہ آہستہ بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کا رجحان ہوتا ہے، ان کو گائیڈ کرنا کون سی فیلڈ میں جانا، پھر بچے سیٹل ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کی ریٹائرمنٹ آ جاتی ہے۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہی تو ہماری زندگی شروع ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو سیٹل کر لیا ہے، ان کو جاب مل گئی ہیں، یا وہ بزنس میں سیٹل ہو گئے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر آگے ان کے بچے آ جاتے ہیں۔ اور وہ جو ہوتے ہیں نا بچے، وہ ابھی مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ہمارے بڑے بڑے کیوں کہا کرتے تھے، ہمارے دادا دادی یہ کہا کرتے تھے، نانا نانی کہا کرتے تھے کہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے۔ تو واقعی جو ہوتے ہیں نا آپ کے نواسا نواسی، پوتا پوتی، وہ آپ کے بچوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے بالکل ہی کوئی لائف کو انجوائے کرنا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جب آپ بزی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، اول تو تبھی سے اللہ سے آپ کو رجوع کر لینا چاہیے۔ اللہ میں نے پہلے باہر کہا ہے کہ اللہ ہم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ تو آپ جو مدد مانگنی ہے، جو دعا مانگنی ہے، مشکل پڑھنی ہے، صرف اپنے خدا سے رجوع کریں۔ ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، لوگ پیروں فقیروں کے پاس کرتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، نہیں، آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد تو پھر آپ کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ تو میں پوائنٹ وائز ذکر کروں گا کہ آپ نے کیسے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ہیلدی ایکٹیو لائف گزارنی ہے اور انجوائے کرنا ہے اپنی لائف کو۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے رابطے مضبوط کر لیں۔ جو آپ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں نا، ان کی معافی مانگ لیں۔ آپ نے عبادات مس کی ہوئی، آپ میں جوانی سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں، خلوص نیت کے ساتھ، اور کہیں کہ میں آئندہ جو غلطیاں کرتی ہیں نا، میں اب دوبارہ وہ نہیں کروں گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، نماز باقاعدگی سے شروع کر لینی ہے، اور اللہ سے آپ نے رابطے اپنے استوار کر لینے ہیں۔
اچھا، جب آپ اللہ سے قریب ہوں گے نا، پھر یہ جو آپ کی ڈپریشن، انگزائٹی اور سینس آف ڈپریشن کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نظر انداز کیے جا رہے ہیں، تو وہ یہ سب بھول جائیں گے. آپ بہت مطمئن ہو جائیں گے، ذہنی طور پہ پرسکون ہو جائیں گے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر لینا ہے. اچھا، دوسرا آنا ہے کہ آپ نے ہیلتھ پہ توجہ دینی ہے. ویسے تو آپ کو شروع ہی سے ہیلتھ میں توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ شروع ہی میں اپنی صحت اچھی رکھیں گے تو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اچھی صحت ہی انجوائے کریں گے. آپ کی شروع سے ایک روٹین ہونی چاہیے ایکسرسائز کی اور جوگنگ کی، واک کی. اور میں اپنے ہر ولاگ میں کہتا ہوں کہ آپ کو ساتھ ساتھ اپنی مسل ٹریننگ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ بڑھاپے میں جب آپ کی مسل ایک دفعہ لوز ہو گئی تو دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. اگر آپ میں آئرن خون کی کمی ہو گئی تو آپ آئرن سپلیمنٹ لیں. ایسی بہت ساری میڈیسن بھی ہیں اور خوراکیں بھی ہیں، کلیجی کھائیں، پالک کھائیں، تو آئرن کی کمی پوری ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، آسٹیوپوروسس بڑھاپے میں اکثر ہوتا ہے کہ ہڈیاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ کیلشیم سپلیمنٹ لیں گے، دودھ لیں گے، دہی لیں گے، وہ بھی پوری ہو جائیں گی. لیکن ایک دفعہ آپ کے مسل لوز ہو گئے، وہ دوبارہ نہیں آنے والے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان بوڑھا ہی تب لگتا ہے جب وہ اپنے مسل کھو بیٹھتا ہے، کہ بازو پتلے ہو گئے، ٹانگیں پتلی ہو گئیں، کندھے جھک گئے. تو آپ نے اپنے مسل کرتے رہنا، تھوڑی ٹریننگ کر لیتا ہے. میں باہر کہتا ہوں کہ آپ یہ مت سوچیں گے یار یہ ہمیں کس راہ پہ لگا رہے ہیں، باڈی بلڈر بنا رہے ہیں. نہیں، آپ نے باڈی بلڈر نہیں بننا، اپنے مسلس کو ٹون اپ رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے مسل رہیں گے تو آپ آگے چلیں گے، آپ واک کرتے رہیں گے، آپ وزن اٹھا سکیں گے. تو آپ نے ویٹ ٹریننگ کرنی ہے. وہ میرے ایک علیحدہ سے بھی لوگ ہیں، وہ آپ دیکھیے گا، اس میں میں نے پورا گائیڈ کیا ہوا ہے. تو مجھے یاد نہیں رہا، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو آپ کی محبتوں کا، نوازشوں کا بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگرام یوٹیوب پہ بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں. ابھی میں کی شارٹ ویڈیوز بنا رہا ہوں، وہ انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، اسنیپ چیٹ پہ، ایکس میں، ہر جگہ میں ڈال رہا ہوں، وہ بھی آپ دیکھیے گا. تو میں آپ کو مکمل ایک گائیڈ لائن دوں گا کہ اچھی صحت کیسے رکھنی ہے اور آپ نے اپنے رویے کو کیسے معتدل رکھنا ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار نہ ہو. تو اللہ سے رجوع کرنا ہے اور دوسرا اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. صحت کے لیے آپ نے بیلنس ڈائٹ لینی ہے اور وزن کنٹرول کرنا ہے، اور آپ نے واک کرنی ہے اور اپنی تھوڑی بہت مسلس کی ٹریننگ کرنی ہے. اچھا، جب آپ کی وہ کہتے ہیں نا جتنی بھی آپ کے پاس دولت ہو نا، اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. تو آپ نے انجوائے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اچھی صحت رکھنی ہے آپ نے. میں درمیان میں آپ کو کہتا چلوں کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں. آپ کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے. آپ اپنے کمنٹس ضرور لکھیں، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ میرا پروگرام شوق سے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر میں آگے بڑھتا ہوں. تو پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ آپ نے اللہ سے رجوع کر لینا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ آپ نے اپنی صحت کی مینٹیننس شروع کر دینی ہے. اپنا ہر سال، بلکہ ابھی تو ہم اس ایج میں آ گئے ہیں کہ ہمیں ہر 3 ماہ بعد اپنا میڈیکل چیک اپ کروانا ہے. اپنا مکمل ٹیسٹ کرائیں، جس میں آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہو، کولیسٹرول لیول ہو، کڈنی ٹیسٹ ہو، الٹرا ساؤنڈ ہو پیٹ کا اور ہر اعضاء کا، اور جو بھی ضروری آپ سمجھتے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کروا لیں. تو میڈیکلی فٹ ہو جائیں، اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کریں، وزن کنٹرول پہ رکھیں. جب یہ پوائنٹ ہو گئے تو پھر آتا ہے کہ آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ، اپنے داماد کے ساتھ. جو داماد ہوتا ہے وہ آپ کا بیٹا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی جگر کا ٹکڑا اسے سونپا ہوتا ہے، تو وہ بیٹے سے کم نہیں ہوتا. اس طرح جو بہو ہوتی ہے وہ آپ کی بیٹی ہوتی ہے، کیونکہ بیٹی تو بیاہ کے چلی جاتی ہے، بہو نے ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا ہے. تو کبھی بھی یہ کوشش نہ کریں کہ اپنی بہو سے تعلقات خراب کریں. ویسے بھی سسروں کے تعلق خراب نہیں ہوتے، یہ زیادہ تر ساس اور بہو کا مسئلہ ہوتا ہے. میں اس کے اوپر ایک علیحدہ سے ولاگ کروں گا کہ اس کو کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے. تو اگر آپ نے ان کی صحیح گرومنگ کی اپنی اولاد کی، ورنہ اکثر بوڑھے شکایت کرتے ملتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری پرواہ نہیں کرتے، ہمیں دیکھ بھال نہیں کرتے. تو اگر آپ نے شروع سے ان کی اچھی ٹریننگ کی ہے، ان کو اسلامک شعار اسلامک طور طریقے سے، نو ڈاؤٹ ان کو جدید ایجوکیشن دیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو اسلامی وے آف
جو اسلامک فلسفہ ہے اسے ضرور روشناس کریں، تو وہ پھر آپ کو نظر انداز نہیں کریں گے، آپ ان کو پیار کریں۔ اور ہاں ایک بات یہ کہ ان کی زندگی میں زیادہ انٹرفیئر نہ کریں، ابھی وہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے، ان کو اپنی حساب سے جینے دیں، وہ جو جاب چاہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ساتھ رکھیں، اگر علیحدہ جانا چاہتے ہیں علیحدہ رکھیں۔ لیکن وہ پھر آج کل تو ایک ایک بیٹی ہوتی ہے، ایک ایک بیٹا ہوتا ہے، تو بیٹی کی تو مجبوری ہے، اس نے تو شادی کر کے جانا ہی ہے، تو اگر آپ کا ایک ہی بیٹا ہے تو اس کو ساتھ ہی رکھیں میں یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ اس کو علیحدہ کر دیں، ہاں اس کا پورشن علیحدہ کر دیں، اس کو علیحدہ کچن بنا کے دیں، کیونکہ لیڈیز کے جھگڑے ہوتے ہیں کچن سے، تو بہو کا علیحدہ کچن ہونا چاہیے، آپ کی بیگم کا علیحدہ کچن ہوتا ہے، وہ اپنا پکائے کھائے، اپنی ملازمہ علیحدہ رکھے، بیگم اپنی ملازمہ رکھے اور اپنا گھر خود مینیج کرے، تو اس طرح آپ کے ان کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ اور آپ کو اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو، وہ پیار و محبت سے رہیں، اور آپ اگر اپنی بیگم کو ٹائم دیں، آپ دونوں دوبارہ اپنا گھومیں پھریں، کھائیں پئیں، عیش کریں، ان کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کہ وہ جہاں جاتے جانے دیں۔ تو یہ ہو گیا کہ اپنی کڈس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنے ہیں۔ تو اب آ جاتا ہے آپ کا، اب 3 پوائنٹ ہو رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ سے رجوع کریں، مضبوط کنیکشن کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ اب آ جاتے ہیں فائنینشیل میٹر۔ تو آپ نے جو آپ کی ارننگ ہے ساری عمر کی، وہ آپ نے اپنے نام پہ رکھنی ہے، یعنی اگر آپ کی پلاٹس ہیں، آپ کا مکان ہے، آپ کی زرعی زمین ہے، یا آپ کا بزنس ہے، وہ آپ نے اپنے نام پہ رکھنا ہے، اس سے آپ فعال رہیں گے، آپ کام کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ نے اگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسلح پکڑ لیا تو پھر آپ کی وقت بھی نہیں رہنی، وہ نو ڈاؤٹ آپ اللہ کے نزدیک ہوں گے، عبادت کریں گے، لیکن دنیاوی طور پہ آپ کو لوگ اتنی لفٹ نہیں کرائیں گے آپ سے۔ جب تک آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، یہ ایک تلخ بات ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تبھی تک آپ کی عزت ہے۔ اگر آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں گے نا، کوئی آپ کی پرواہ بھی نہیں کرے گا، اور اس میں آپ کی ایک انڈیپینڈنس ہوتی ہے کہ آپ اپنا مرضی کے مالک ہیں، جب مرضی جو چاہیے وہ جائیں، گھومیں پھریں، زیادہ پیسے ہوں تو ورلڈ ٹور پہ نکل جائیں، اور جو کچھ آپ نے بچایا ہے کوشش کریں اس سے انجوائے بھی کریں۔ نو ڈاؤٹ آپ کو چاہیے کہ اپنی وراثت میں بھی چھوڑیں، بچوں کے لیے بھی چھوڑیں، لیکن وہ ان کا یہ ٹائم ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی بنانی ہے، تو ان کو آپ اپنی دنیا میں جانے دیں، ان کو کرنے دیں کہ اپنی لائف خود بنائیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جب بطخ ہوتی ہے جو پہاڑوں پہ رہتی ہے، تو شروع میں بچے اس کے پروں پہ بیٹھتے ہیں اور وہ پروں پہ بٹھا کے ان کو تراتی ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بچوں کو پھینک دیتی ہے سمندر میں یا دریا میں، جو بھی ندی نالے میں، تو بچے اپنے پر کھول لیتے ہیں اور وہ خود تیرنا سیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اپنے بچوں کو خود تیرنا سکھانا ہے، اور ان کو اپنا محتاج نہ کریں، ان کو اپنی زندگی جینے دیں۔ اچھا، یہ ہو گیا فائنینشیل انڈیپینڈنس۔ میں یہ آپ کو بات بتا دوں کہ بڑھاپے میں یہ آپ کا مین سہارا ہے، نو ڈاؤٹ۔ اولاد بڑی قیمتی چیز ہے، وہ آپ کو اب دیکھ بھال کرے گی، سب کچھ کرے گی، لیکن آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ہے۔ جب تک آپ کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کا اپنا بینک بیلنس ہے، آپ کی اپنی پراپرٹی ہے، تو پھر آپ عزت اور مان کے ساتھ رہ سکیں گے۔ آپ میں تو کبھی بھی نہیں پسند کروں گا کہ مجھے اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے آگے، چاہے وہ میرا بیٹا ہو چاہے وہ میری بیٹی ہو، ان کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو آپ کو اس کنڈیشن میں ہونا چاہیے کہ آپ ان کی مدد کریں، نہ کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ تو اس کا یہی ہے کہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے۔ آپ اپنا، اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اپنی ساری بچت کو قومی بچت میں لگا دیں، آپ کو منتھلی بڑا اچھا پروفٹ آئے گا۔ جو پینشنرز ہیں اور ابو 60 لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا پیکیج ہے، وہ آپ حاصل کریں۔ اور اگر آپ زیادہ ایکٹیو ہیں تو کوئی آپ بزنس کریں، کوئی اپنا مشغلہ زندہ رکھیں۔ اور یہ آگے ہیں آپ کے 4 پوائنٹ۔ اور ابھی اس کے بعد میں کہوں گا کہ اپنے پرانے دوستوں کو نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ رابطے استوار کر لیں، ان سے ملیں، گپ شپ لگائیں،
کیونکہ جو آپ کے بچپن کے دوست ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی بدل نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو آپ کے ساتھ غرض بھی کوئی نہیں ہوتی، ورنہ ساری دنیا ابھی مطلبی ہوگی ہوئی ہے. وہ یہ کہیں گے کہ اس سے ہم نے کیا لینا کہ جو ہم اس کو ٹائم دیں. آج کل ٹائم کسی کے پاس ہے بھی نہیں، لیکن جو آپ کے بچپن کے دوست ہوں گے نا، وہ آپ سے پرخلوص ہوں گے اور آپ سے بہت اچھی طرح سے ملیں گے، اور ان دوستیوں میں کوئی غرض نہیں ہوتی. تو اپنے بچپن کی دوستیاں جو ہے نا، وہ آپ رشتے استوار کر لیں ان کے ساتھ. اچھا، ابھی جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتا دیے ہیں، امید ہے آپ نے وہ ذہن نشین کر لیے ہوں گے. تو یہ ہے ہاں، اس میں یہ آتا ہے کہ آپ نے نا زندگی اپنی کارآمد بنانی ہے. آپ اس سٹیج میں آ کے، کیونکہ آپ اگر آپ ویل اسٹیبلشڈ ہیں تو پھر کوئی ویلفیئر کا کام کریں، آپ لوگوں کے کام آئیں. یقین مانیے، جب آپ کسی مدد کرتے ہیں، کسی کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ جو آپ کو دعائیں دیتا ہے اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، اور آپ کو ذہنی طور پہ بھی ایک سکون ملتا ہے. تو آپ بھلائی کے کام کریں. اور دوسرا یہ کہ اپنا لہجہ پولائٹ رکھیں، دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہوں، اور ان کی باتیں بھی غور سے سنیں. تو انشاءاللہ آپ بہت انجوائے کریں گے اپنی لائف کو، کیونکہ زندگی کے آخری دم تک یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے زندگی کہ آپ کو اللہ نے زندہ کیا اور پھر آپ کو یہ سارا کچھ دیا. تو اس کے لیے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں اور اپنی لائف کو انجوائے بھی کرتے رہیں. امید ہے جب آپ ان سب پوائنٹس پہ عمل کریں گے تو آپ پہلے سے بھی زیادہ انجوائے کریں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے. ایک دفعہ پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور اپنے کمنٹس دیجیے. آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت میٹر کرتے ہیں. خدا حافظ.